أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة. صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے بے شمار حمد و ثنا، جس نے نماز کو ہمارے لیے ارکان اسلام میں سے کیا، اور ارکان اسلام میں، فرائض اسلام میں نماز فرائض اعظم ہے، سب سے بڑا فرض۔ تمام احکام زمین پر فرض ہوئے، لیکن نماز عرش اعظم پر رب تعالیٰ و تبارک نے فرض فرمائی۔ اس سے نماز کی عظمت اور اس کی اہمیت کا پہلے ایمان اور صاحب علم لوگ اندازہ لگا سکتا ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام، جنہوں نے نماز کو اپنی نماز کی، اپنی آنکھ کی ٹھنڈک فرمایا۔ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر بھی، اصحاب پر بھی، اور ان تمام لوگوں پر بھی جو ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں، ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں، اور ہمیں برائیوں سے اور گناہ کے کاموں سے روکنے والے رہے اور ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کثرت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ بعض لوگوں نے جو تمام آیات جمع کی بعض کتابوں میں، تو وہ 700 تک پہنچتے ہیں، یعنی 700 مرتبہ نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ اس سے آپ غور فرمائیے۔ اور تفسیر ضیاء القرآن میں انہوں نے نماز کی جو فرضیت کا حکم آیا ہے کہ نماز ادا کرو گے، انہوں نے اس میں 100 مرتبہ لکھا، اور دیگر کتابوں میں انہوں نے ہر اشارتاً، کنایتاً، ذکر، اذکار سب جمع کر لیے، کہ وہ 700 تک بیان کیے گئے۔ اس وقت جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی قرآن مجید فرقان حمید سے مختصر سی، یہ سورہ بقرہ شریف کے بالکل آغاز میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ نے نماز کی فرضیت کا ذکر فرمایا، اور ان لوگوں کا ذکر کیا جو عند اللہ مومن ہیں، سچے مسلمان، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو صحیح طریقے سے اپنے جو اس کے وقت مقرر ہیں اس میں وہ پڑھتے ہیں۔ ایک خوبی اس میں یہ بیان فرمائی۔ دوسری جگہ قرآن مجید فرقان حمید نے نماز کا حکم دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ یعنی یہ ایسی عبادت بھی ہے کہ یہ مشکلات بھی دور کر دیتی، بڑی بڑی پریشانیاں بھی دور کر دیتی۔ کوئی بھی مشکل ہو، نماز پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں تھے، گھر سے خبر آئی قریب کسی کے انتقال ہو گیا، آپ سواری سے اترے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو بڑی بڑی مشکلات میں ہمارے لیے معاون ہے، مددگار ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یعنی اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی نماز کی، یعنی بیچ کی نماز سے مراد فرمایا گیا کہ اصل کی نماز ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب تعالیٰ و تبارک کے حضور میں کھڑے ہو۔ اگلی طویل آیت ہے جس میں فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل اختیار کیے۔ پھر نماز کا ذکر ہے کہ انہیں نماز کو قائم رکھا، زکوٰۃ ادا کی، تو اس کے بعد فرمایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اور آیت کریمہ میں آخر میں فرمایا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ یہ آیت کریمہ اولیاء اللہ کے لیے آئی ہے، صالحین کے لیے آئی ہے۔ یا ان لوگوں کے لیے بھی فرمایا گیا کہ جو ایمان لانے کے بعد نمازوں کو اور اپنی زکوٰۃ کو اور نیک کام کو اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ کتنی پیاری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ و تبارک نے فرمایا کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رب تعالیٰ و تبارک فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کو قائم رکھو۔ اللہ اکبر، اور فرما دیجیے انی معکم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ و تبارک مسلمانوں کو اور ہمیں نماز کو قائم رکھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کسی جنگ میں تھے،
شہر فتح ہونے والا تھا اور نماز کا وقت ہی ہو گیا تھا اور وقت گزرنے کے قریب تھا، تو آپ نے فرمایا نماز پڑھ لو۔ مجاہدین نے عرض کی کہ بس بالکل قریب شہر فتح ہونے والا ہے، اس کے بعد نماز ادا کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، نماز پڑھو۔ وہ پھر جہاد کا سلسلہ جاری تھا، پھر حکم آیا کہ نماز پڑھو۔ انہوں نے کہا بس فتح ہونے ہی والا ہے، ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو، اسی سے فتح ہوگا، نماز سے ہی ساری کامیابیاں اور کامرانیاں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا، یعنی مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب اس کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، زادتهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ فوراً اس کے بعد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے بھی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں بھی آپ دیکھیں کہ کس خوبصورت انداز سے رب تعالیٰ تبارک نے نماز کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے۔ آگے آیت میں ایک جگہ آیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یعنی اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو اور خود نماز پر قائم رہو۔ حضرت لقمان جو ہیں، جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی، وہ بھی ذکر آیا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی جو اپنی نمازوں میں عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے اپنے دل کو نماز کی طرف لگا لیتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، ایسوں کے لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ خاشعون جو ہے یہ دل کی کیفیت ہے، دل جو ہے حالت نماز میں ہمارا دل نماز کی طرف لگا ہوا ہو، ان لوگوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا ہے۔ ایک شخص کو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے، یعنی اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے، صحیح کرتے ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا، یعنی انہیں اس طرح اشارہ تھا کہ احساس نہیں کہ نماز کو میں خشیت کے ساتھ پڑھوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ و تبارک نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے نماز کے لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایسی یہ عظیم الشان نماز ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف تشریف لائے تو کسی نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور ایک انصاری جوان ہیں جو آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، اقتداء میں، حضور کی اقتداء، لیکن وہ بعض گناہوں میں بھی مبتلا لیکن نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز ان قریب اسے تمام گناہوں سے روک دے گی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ان قریب وہ تمام برائیوں سے باز آ گئے اور ان کی نماز نے انہیں ہر برائی سے روک دیا۔ تو فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھ رہے تھے فلاں فلاں برائیوں میں، تو آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ بھئی عین نماز کے وقت وہ تمام برائیوں سے رکا ہوا ہے، سب برائیاں چھوڑ کے نماز میں جب تک ہے تب تک تو برائی نہیں کر رہا ہوں۔ تو بہرحال قرآن مجید کا حکم اپنی جگہ اٹل ہے کہ یہ برائیوں سے، گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز جو ہے وہ مومنین پر ان کے اوقات مقررہ پر فرض ہے، یعنی ہر نماز کو اپنے اوقات پر ہی ادا کرنا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے اولیاء اکرام، علماء ربانیین کے بارے میں سنا کہ وہ شوقین تھے تو شکار بھی کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ بعض اوقات شکار بڑی کثرت سے آ رہے ہوتے تھے لیکن جیسی نماز کا وقت ہوتا تھا سب چھوڑ دیتے تھے اور پھر نماز کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتے تھے، یعنی شکار کی گئے ہوئے تو شکار میں مصروف ہو جاتے تھے، دوسرے بھی شکاری آئے ہوتے تھے، لیکن جب یہ شکار میں لگتے تھے تو ان کے پاس وہ آتے تھے۔ یعنی یہ بھی آپ دیکھیے کہ نماز کی جو اپنی حفاظت کرتا ہے، پڑھتا ہے، روزی بھی کثرت سے خود بخود اس کے پاس آتی ہے۔ یہ ان لوگوں نے یہ باتیں بیان کی جنہوں نے آنکھوں سے دیکھی اور میں آپ کے سامنے یہ عرض کی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنت میں قابل تکریم ہوں گے، یعنی جنت میں جو لوگ پہنچیں گے اور جنت میں ان کا اعزاز ہوگا، عزت کی جائے گی، وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
اسی طرح سے قرآن مجید میں جو میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ نماز کے بارے میں تو کثرت کے ساتھ آیات آئی ہیں، بڑی کثرت کے ساتھ. کون کون سی آیات عرض کی جائیں اور اس کے لیے تو مہینوں گزر جائیں اور یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے تو مختصر سی بھی اگر چند باتیں عرض کر دی جائیں تو عمل کے لیے ان کے لیے کافی ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں اس کی وعید کے بارے میں بہت سی آیات آئیں، لیکن میں ایک آیت سے پیش کر رہا ہوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. بس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، لیکن یعنی یہ نماز پڑھنے والے نمازیوں کے لیے کہا جا رہا ہے. بس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور کو نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ راوی بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے نمازوں کی اپنی حفاظت کی تو کل قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے نجات ہوگی، اس کے لیے دلیل ہوگی. اور فرمایا کہ جس نے نماز کی پرواہ نہیں کی تو اس کے لیے کل قیامت کے دن جو ہے نہ نور ہوگا، نہ نجات ہوگی، نہ ہی دلیل ہوگی. اور راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کا حشر جو ہے وہ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. پھر مفسرین نے اس پر کلام کیا، شارحین حدیث نے، کہ ان لوگوں کا تذکرہ کیوں آیا؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، اس کو صحیح ادا نہیں کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، انہوں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ حضور یہ آیت میں جو فرمایا گیا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اس آیت کریمہ کا کیا مفہوم ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو اپنے وقت سے ہٹا کر ادا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد منافقین بھی ہیں یا ریاکار لوگ بھی ہیں کہ جب لوگوں کے ساتھ ہوں تب تو نمازوں کا اہتمام کریں، اور جب لوگوں کے ساتھ نہ ہو، تنہا ہو، تو اپنی نمازوں کو چھوڑ دیں. اور تفسیر در منصور جو آپ ہی کی طرف منسوب ہے اس میں بیان فرمایا گیا کہ اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اس طرح سے نماز نہیں پڑھتے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اسی لیے آپ حدیث میں دیکھیں کہ اکثر راوی جب کسی نماز کا ذکر کرتے تو صحابہ، دوسرے صحابہ سے، یہ صحابہ تابعین سے کہتے کہ آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں بتائیں کہ حضور کیسے نماز پڑھتے تھے. یہ آپ کو اکثر احادیث آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ احادیث میں یہ باتیں ملتی ہیں. اسی طرح سے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں، اپنے کپڑوں سے کھیلتے رہتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے نماز میں اپنی رکوع سے کھڑے ہوئے تو ضرور اپنی کپڑے کو سیدھا کرتے رہیں گے، حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی بالقطع، لیکن پھر بھی وہ اپنے کپڑوں کو، تو مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اپنے کپڑوں کو سیدھا کر رہے ہیں. اسی طرح نماز کے جو مکروہات ہیں ان مکروہات سے نہیں بچتے. اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ بھی نماز تو ہو گئی نا، کیا ہو گیا، فرض ہو گیا، ادا کر دیا، لیکن یہ تفسیر میں صاحب تفسیر لکھ رہے ہیں کہ اس سے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو کراہیت سے نہیں بچاتے وہ بھی اس سے مراد ہیں. حضرت امام اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسی روایتوں کو اپنی کتاب میں جمع فرمایا جو انہوں نے نماز سے متعلق لکھی، یہ ساری تفصیلات کہ نماز کو بھی بہت اہتمام کے ساتھ جیسے کہ سلف صالحین نے، اولیاء امت نے پڑھی، اس طرح سے نماز کو ادا کیا جائے. اور یہ حضرت امام اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرب کے اتنے بڑے بزرگوں میں سے تھے، اولیاء اللہ اور علماء میں سے، کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا دور اور اعلیٰ حضرت کا دور تقریباً ایک ہی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا عجم میں تھے، یہ عرب میں تھے، اور ایسے عاشق رسول تھے کہ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا، حضور سے بغل گیر ہوئے. حضور نے ارشاد فرمایا ان سے کہ کیا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور اب میں جدائی نہیں چاہتا. اس حالت میں ان کا وصال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ و تبارک ہمیں صحیح نمازوں کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کی حقیقی برکتیں جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں. اور اسی آیت کریمہ میں ویل کا لفظ بھی آیا اسی میں کہ جو نمازوں کو حفاظت نہیں کرتے اور صحیح نہیں پڑھتے، ویل کا لفظ بھی اسی آیت میں ہے. ویل کے بارے میں آیا کہ یہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے کہ اس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈال دیے جائیں تو وہ بھی پگھل جائیں گے. یہ تو مفسرین فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، صحیح ادا نہیں کرتے، اور نہ پڑھنے والوں کے لیے کیسی شدید ہے. اللہ تعالیٰ و تبارک مسلمانوں کو مسائل اور احکامات کو سیکھنے، سمجھنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.